جو آتش پرست ہیں ان کی اوسط ہے، یہ جو سکھ ہیں ان کی گرنتھ ہے، گرنتھ، یہ جو ہندو ہیں ان کی وید ہے، وید، کچھ کی انجیل ہے، کچھ کی تورات ہے، کچھ کی زبور ہے، لیکن کوئی کتاب بھی پوری دنیا میں ایک نسخے میں نہیں ہے، پھر ایک زبان میں بھی نہیں ہے۔ اب ایک اور چیلنج کرنے لگا ہوں، سنو مسلمانوں، اللہ کا کروڑا شکر ادا کرو، کتنا عظیم تحفہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ پوری دنیا پھر کے آؤ اور پوچھو کہ پوری دنیا میں انگریز بڑی ترقی کر گئے، ہمیں ایک حافظ انجیل چاہیے، آئے ہائے، ہمیں ایک پوری دنیا میں، ایک علاقے میں نہیں، ایک ملک میں نہیں، ایک ریاست میں نہیں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا میں ایک بھی آپ کو حافظ انجیل نہیں ملے گا، حافظ تورات نہیں ملے گا، حافظ زبور نہیں ملے گا، حافظ گرنتھ نہیں ملے گا، حافظ وید نہیں ملے گا۔ اور اگر قرآن کے حافظ ڈھونڈنے لگو تو کوئی گلی ایسی نہیں ملے گی، کوئی محلہ، کوئی ملک، کوئی علاقہ ایسا نہیں ملے گا جہاں قرآن کے حافظ موجود نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے تلاوت کرنا، ایک ہوتا ہے ریڈنگ کرنا۔ انجیل کی تلاوت کوئی نہیں کر سکتا، وجہ انجیل ٹرانسلیٹڈ ہے انگلش میں، دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹڈ ہے، اصل انجیل کی اپنی زبان کوئی جانتا، جب جانتا نہیں، کوئی سمجھتا نہیں تو تلاوت کرنا بڑی مشکل ہے۔ ایک قرآن پوری دنیا میں آپ کو ایسی کتاب ملے گی جس کو آپ قرآن کی زبان میں ہی تلاوت کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں کا پیدا ہونے والا بچہ اجمی ہے، پنجابی سمجھتا بولتا ہے، اس کو کوئی اور زبان کی کتاب لا کے دکھا دو وہ نہیں پڑھے گا، لیکن 6 سالہ مسلمانوں کا بچہ فر فر قرآن پڑھے گا، قرآن مجید فر فر 6 سالہ بچہ۔ پھر ایک اور بات میں بڑی بریک سی کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، وقت کے ساتھ ساتھ عبارت کا لہجہ، طرز تحریر بدل جاتا ہے۔ مثلا اردو ہی ہے نا، 100 سال کی پہلے کی اردو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی نے کنز الایمان کی صورت میں جو قرآن کا ترجمہ کیا، وہ ترجمہ آج کا بچہ ہے اردو ہی، لیکن آج کا بچہ وہ اردو سمجھ نہیں سکے گا، لینگویج اردو ہی ہے، لیکن ایک صدی ہی میں ایک صدی بھی کوئی لینگویج برداشت نہیں کر سکتی، اس کا اسلوب بدل جاتا ہے، اس کا طرز تحریر بدل جاتا ہے، اس کا جو انداز تحریر ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کا اسلوب بدل جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس صدی میں نازل ہوئی، پہلی صدی دیکھو، دوسری دیکھو، یہ 15ویں جا رہی ہے، ارے اسلوب تو اسلوب رہا۔ اگر پہلی صدی کا مسلمان جب قرآن میں پڑھتا تھا نا فرعون، اس کے ذہن میں فرعون کا ایک نقشہ تھا، آج کا مسلمان جب قرآن میں پڑھتا ہے نا فرعون، تو ایسے انداز میں فرعون کا ذکر کیا گیا ہے کہ آج کے مسلمان کو بھی اپنے زمانے میں چلتے پھرتے کئی فرعون نظر آ جاتے ہیں۔
اسلوب نہیں بدلا. پھر کوئی دنیا کا مصنف کتاب لکھتا ہے، کوئی بڑی پائے کی کتاب لکھ لے، کوئی کتاب کسی مصنف کی تصنیف 1 صدی برداشت نہیں کر سکتی. علامہ اقبال کو آپ شاعر مشرق مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، عاشق رسول بھی مانتا ہوں، وہ بات الگ ہے. لیکن علامہ اقبال کا جو کلام ہے موجودہ جدید دور کے حساب سے دیکھیں تو کئی شعروں میں غلطیاں نکال سکتا ہوں. ترقی یافتہ دور آ گیا نا. اقبال کے زمانے میں دور اور تھا. کئی چیزوں کا رزلٹ اس نے جو اپنے زمانے کے حساب سے نکالا. آج سائنسی دور اور ایجادات کو مد نظر رکھتے ہوئے جن چیزوں کو اقبال نے اپنے لہجے میں دیکھا، آج کا دور کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ غلط ہے. یعنی کہ کوئی جتنا بھی سکالر ہو، فلاسفر ہو، اس کی تصنیف 1 صدی بھی برداشت نہیں کرتی. دوسری صدی اور نظریے کی ہوتی ہے، اور انداز کی ہوتی ہے، اور فلسفے کی ہوتی ہے. ارے یہ قرآن ایسی کتاب ہے، صدی پہلی ہو یا دوسری، تیسری ہو یا چوتھی، 7ویں ہو یا 8ویں، آج 14ویں صدی میں بھی ایک صورت تو بڑی صورت ہے، ایک پیرا تو بڑا پیراگراف ہے، ایک آیت کا مفہوم بھی اسی حالت میں موجود ہے زمانے کے بدلنے سے. اس میں کوئی ہلکا پن، کوئی جھول، کوئی کمزوری آج بھی کسی ایک جملے میں پیدا ہی نہیں ہوئی. مصطفیٰ کا زندہ معجزہ. پوری کائنات میں یہ کتاب بار بار مخاطب کر کے بتا رہی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم اپنے بندے پہ نازل کرتے ہیں اس میں، تو فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ. وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، گواہ بھی بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قرآن نے 14 صدیاں پہلے چیلنج دیا، 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن کا چیلنج آج بھی برقرار ہے. جتنے بھی اسلام پر حملہ کرنے والے وہ اسلام کو دہشت گرد تو ثابت کریں گے اور کوششیں تو کریں گے، ہمیں تو استعمال کریں گے، ہمارے بے وقوف لوگوں کو دہشت گرد بنا کے اسلام پہ دہشت گردی اور ٹیررسٹ ہونے کا الزام تو لگائیں گے. لیکن اسلام نے جو چیلنج کیا آج تک ہم ان کو کہتے ہیں تمہارے لیے بڑا آسان کام ہے. اس وقت پوری دنیا تمہارے اپنے شکنجے میں ہے، بڑے بڑے رائٹر اور ادیب ہیں تمہارے پاس، ان کو بلا کے ایک صورت بنا لو اور مسلمانوں کو کہہ دو دیکھو ہم نے قرآن کا چیلنج پورا کر لیا. لیکن نہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اللہ نے پھر چیلنج کیا، فرمایا تم نہیں کر سکتے، قیامت تک تم قرآن کی مثل بنا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب کا سچا کلام ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، خطا کر سکتا ہے. انسان ہزارہا گناہ کرے، خطائیں کرے، انسان ہزارہا غلطیاں کرے، انسان ہی رہے گا. اگر اللہ ایک غلطی کرے تو اللہ نہیں رہے گا. اس لیے فرمایا اللہ ہے، جو غلطی کرے وہ اللہ نہیں، جو جھوٹ بولے وہ اللہ نہیں. اللہ غلطی سے پاک ہے اور یہ کلام ہے اللہ کا. اس لیے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں اس لیے شک نہیں کہ یہ کلام ہے اللہ کا. غلطی بندہ کرتا ہے، اللہ غلطی نہیں کرتا. اللہ غلطی کر دے تو اللہ نہیں رہتا. تو جس طرح اللہ سے غلطی ناممکن ہے، اس لیے قرآن کا مشکوک ہونا ناممکن ہے. وہ بھی غلطی سے پاک ہے، یہ بھی غلطی سے پاک ہے.